محمود غزنوی کا دور ہے. ایک بیوہ عورت اور اس کی ایک بیٹی ہے. ایک اوباش نوجوان روزانہ ان کے گھر رات کو آتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے. وہ عورت محمود غزنوی کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ ایک اوباش نوجوان ہمارے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے اور ہمیں چین سے سونے بھی نہیں دیتا. جب محمود غزنوی نے سنا نا تو پسینہ آ گیا بدن پہ. کہنے لگا میری بہن تو گھر چلی جا، اب جب وہ آیا نا تو نکل آنا اور مجھے بلا کے لے جانا. اگلے دن پھر جب وہ نوجوان آیا تو وہ عورت بھاگی اور محمود غزنوی کے پاس آئی، کہا کہ وہ پھر اوباش آ گیا ہے. محمود غزنوی اس عورت کے ساتھ ان کے گھر میں گیا اور کہا اچھا آپ اندر جاؤ اور روشنی بند کر دو، لائٹ بجھا دو. لائٹ بجھا دی گئی. وہ آگے بڑھا، نیام سے تلوار نکالی اور اس نوجوان کا سر کاٹ کے رکھ دیا. کہا اب روشنی جلا دو، لائٹ آن کر دو. روشنی کی گئی تو جب محمود غزنوی نے اس کا کٹا ہوا سر دیکھا، بلند آواز سے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا. اور پھر اس بیوہ عورت سے کہا کہ ایک گلاس پانی مجھے چاہیے. ایک گلاس پانی منگوایا، بیٹھ کے پانی کو پیا اور جانے لگا. اس عورت نے بادشاہ کو روک لیا، کہنے لگی بادشاہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ آئے آپ نے لائٹ کیوں بند کروائی، اور پھر جب لائٹ آن کی گئی تو آپ نے اس نوجوان کی میت کو دیکھ کر الحمدللہ پڑھا، اور پھر گھر سے جانے سے پہلے آپ نے پانی کا گلاس منگوا کے پانی بھی پیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ بادشاہ کہتا ہے کہ راز راز ہی رہے تو بہتر ہے، لیکن اس نے اسرار کیا کہ نہیں مجھے بتاؤ. جب اسرار بڑھا تو محمود غزنوی کہنے لگا کہ میری بہن جب تو مجھے جا کے بتا کے آئی تھی نا کہ میرا بھتیجا تیرے گھر میں گھس آتا ہے، تو اس دن سے میں نے اپنی کمر چارپائی کے ساتھ نہیں لگائی تھی کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ اس سے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو میں نے اپنے ساتھ عہد اور ارادہ کیا تھا کہ اس وقت تک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک عدل قائم نہیں کر لیتا. میں نے لائٹ اس لیے بند کروائی کہ کہیں میرے بھتیجے کا چہرہ سامنے آئے اور بھتیجے کو دیکھ کر عدل قائم کرنے میں مجھ سے تاخیر ہو جائے، اس لیے بند کروائی. اور جب لائٹ آن کی گئی اور میں نے اس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں تھا، میرا نام استعمال کر رہا تھا. میں نے مالک کا شکر کیا کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا خون ایسا نہیں ہے. اور پھر پانی اس لیے مانگا کہ جب سے تو بتا کے آئی تھی ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا، اب میں نے عدل قائم کر دیا تو تیرے گھر سے 2 گھونٹ پانی تو بنتے ہی ہیں. یہ تھے وہ حکمران کے جو عدل کرتے تھے. تو آج انہی کا نام عزت و توقیر کے ساتھ منبر و محراب پر لیا جاتا ہے. اور جن حکمرانوں نے عدل نہ کیے، آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھ لیں، باتیں بہت پرانی نہیں ہیں، تازہ باتیں ہوں گی کہ جو مسند اقتدار پہ جھولتے ہوئے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، جن کے اقتدار کے اندر قرآن پہ باتیں ہوئیں اور جن کے اقتدار کے اندر عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں، آج ان لوگوں کو کون یاد کر رہا ہے؟ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں مقدر کو بدلتے دیکھا. ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو منصب دیا ہے، اپنے منصب کے ساتھ آپ عدل کریں. آپ گھر میں سربراہ ہیں تو گھر والوں کے ساتھ عدل کریں. اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے تجارت کی، تو آپ تجارت کے ساتھ عدل کریں. اور یہ نہ سمجھیں کہ دین صرف
مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا نام ہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، ایسا تاجر جو دکان پہ بیٹھ کے سچ بولتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اگر ادھر ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوا شخص اس کے دل میں پیسے کی محبت اور لوگوں کے دل مائل کرنا اس کا مقصد ہے، اور ادھر دکان پہ بیٹھا ہوا تاجر سچ بول رہا ہے، تو یہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے والے سے بہت گنا افضل ہے. تو منصب کے ساتھ عدل کرنا ہے، اور اگر یہ منصب مصلح امامت کا ہے اور ممبر و محراب کا ہے تو پھر تو ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس منصب پہ بیٹھنے والا رسول اللہ کے دین کے ساتھ عدل کرے.